اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین اس ذرائع ناچیز کے ساتھ۔ پروگرام کا بنیادی مقصد صنف نازک کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کرنا ہے تاکہ ہر گھر میں شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو پہنچایا جا سکے، اور عورت جو کہ گھرانے کی بیس ہے، بیسک یونٹ آف دی فیملی ہے، بنیاد ہے، اکائی ہے، تو وہ خود بھی دین سیکھے اور اپنے متعلقین کو، بچوں کو، چھوٹوں کو یا اپنے سبلنگز کو دین سکھائے۔ اور جناب، سیکھنے سکھانے کا یہ عمل جاری و ساری ہے۔ ہم بھی الحمدللہ دینی احکام، شریعت مطہرہ کے احکام سیکھ رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں، بات بھی ہو رہی ہے۔ تو جب گفتگو کی بات ہوتی ہے تو گفتگو ایک آرٹ ہے، ایک اسکل ہے، ایک ہنر ہے۔ گفتگو کیجئے، یہ انسان کی فطرت ہے، اور اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ دیگر مخلوقات سے ممتاز و ممیز کرنے کی ایک وجہ اس کا بولنا بھی ہے، لیکن کس طرح بولیں؟ اپنے قول کی حفاظت کیجئے۔ کل بھی ہم نے بات کی حفاظت کے تعلق سے، لیکن آج جناب ہم بات کر رہے ہیں قسم کے تعلق سے۔ قسم جسے عربی میں یمین کہا جاتا ہے اور جس کی جمع ایمان ہے، یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے اور کئی مرتبہ آیا ہے۔ جناب، قسم دینا، دلانا، قسم اٹھانا، یعنی عہد و پیمان کی بات ہوگی، اوتھ کی بات ہوگی، حلف اٹھانے کی بات ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے نام کے ساتھ اپنی بات کو مؤکد کر دینا مستقبل کے سینس میں، یا تاکید پیدا کرنا، اور جناب ذکر کرنا اللہ کا، ذکر کرنا اللہ کی پیاری کتاب کا، قرآن مجید کا۔ آج جناب ہم اس تعلق سے بات کریں گے کہ بعض اوقات عرف عام میں ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے، کہ یہ بھی مشاہدہ ہے کہ بات پہ قصداً یا جناب غیر ارادی طور پہ قسم کھائی جاتی ہے۔ تو آج اس کی اقسام کے تعلق سے بات کریں گے، اس کے شرعی حکم کے تعلق سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں۔ جناب، مدلل، مکمل اور متاثر کن گفتگو یہ دونوں عالمات فرماتی ہیں۔ عالمہ صفا فاطمہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ویلکم کرتی ہوں آپ بہت کو۔ شکریہ۔ اور عالمہ صدف ذوالفقار، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب، ہمارے پروگرام کی خوش نصیبی اور میرے لیے سعادت مندی ہے کہ میں آپ کا انٹروڈکشن بھی کروا رہی ہوں۔ آپ ہمارے استاد ہیں، معتبر ہیں، محترم ہیں۔ جناب، ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ الحدیث، استاذ العلماء، مفتی محمد احسن نوید نیازی دامت فیوضہم، انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ خوش آمدید کہتے ہیں حضرت آپ کو۔ سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے، لیکن اس وقت مجھے ایک بریک شامل کرنی ہے۔ بات ہوگی قسم کے تعلق سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں آج بات ہو رہی ہے قسم کے تعلق سے، اور ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں، ہمارے استاذ الکریم، اور ان بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ جی، عالمہ صفا فاطمہ، سوالات کا سلسلہ آپ سے شروع کریں گے۔ قسم کی تعریف بیان فرمائیے، اور کن کن الفاظ سے قسم کو منعقد کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم کے لیے یمین کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس کا معنی ہے قوت، اور پختگی کو بھی کہتے ہیں۔ تو ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر پختہ عزم کا اظہار کرنا، یہ قسم کہلاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قسم کا خود بھی ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اس کے علاوہ کئی مقامات پر رب تعالیٰ نے خود بھی قسم ذکر فرمائی۔ اسی طرح اگر اس کی مشروعیت کی بات کریں تو ہمارے لیے بھی، یعنی امت مسلمہ کے لیے، جو قسم کی شرعی حیثیت ہے اگر اس پر بات کی جائے تو جائز تو ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے جواز کا قول بھی ہے اور اس کے احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جیسا کہ قرآن کریم اس طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ اگر ہم کوئی بات کہیں
اور قسم کا ذکر کریں تو اس بات کو پورا بھی کریں۔ سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اگر تم عہد کرو تو اس کو پورا کرو، وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو۔ اللہ رب العزت کا نام جب ذکر کیا جاتا ہے، اپنی بات کی پختگی کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے، تو اب اس بات کو پورا بھی کیا جائے۔ اگر اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے تو اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی یہاں پر عرض کروں گی کہ قسم کے احکامات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم اس طرف بھی ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ بات بات پر قسم کھانا، یا ہر بات میں جس طرح ذکر کر دیا جاتا ہے لفظ قسم کو اپنی پختگی کے اظہار، اپنی بات کی پختگی کے اظہار کے لیے، تو اس کو کوئی شرعاً پسندیدہ عمل قرار نہیں دیا گیا۔ اگر کوئی ایسا کیس ہے کہ آپ کسی جگہ اپنی براءت ظاہر کرنا چاہتے ہیں، یا کسی جگہ آپ سے کسی گواہی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور اس مقام پر قسم کھانے کا کہا جا رہا ہے، گویا کہ اہم امور میں اگر قسم کھانے کی بات کی جائے تو یہ جائز ہے۔ لیکن جو ہمارا معمول ہوتا ہے کہ ہر بات میں قسم کا لفظ استعمال کرنا، تو اس کو شرعاً پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، یعنی ایسے شخص کی جو بات بات پر قسم کھانے والا ہے اور خوار ہے، اس کی بات کو آپ نہ مانیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضرورت سے زیادہ ہر بات پر قسم کھانا، جہاں پختگی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اپنی بات کے لیے لفظ قسم کا استعمال کرنا یا اللہ رب العزت کے نام کو ذکر کرنا، یہ شرعاً پسندیدہ نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اگر کسی صحیح مقام پر جہاں پر شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہو، اس مقام پر اگر لفظ قسم کا ذکر کیا یا اللہ رب العزت کے اسم مبارک کے ساتھ قسم کھائی ہے، تو اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور عرض کروں گی یہاں پر کہ یمین کی جو دو جہتیں ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے مقسم بھی، جس کی قسم کھائی جائے، دوسرا ہے مقسم علیہ، جس پر قسم کھائی جائے۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کس کی قسم کھائی جائے گی، تو اس میں پھر یہ وضاحت ہے کہ اللہ رب العزت کے ذاتی نام یا اللہ رب العزت کے صفاتی نام کا قسم میں ذکر کیا جائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات جن کی عرفاً قسم کھائی جاتی ہے، ان کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے معروف ہے کہ اللہ رب العزت کی عزت و جلال کی قسم کھانا، اللہ رب العزت کی کبریائی کی قسم کھانا، یہ قسم بھی شرعاً معتبر ہوگی۔ اسی طرح قرآن کریم کی اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے وہ بھی معتبر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، یا میں قسم کھاتا ہوں، یہاں اللہ رب العزت کے اسم مبارک کو ذکر نہیں کیا گیا، مگر پھر بھی یہ قسم معتبر ہوگی، اور اگر یہ قسم ٹوٹے گی تو پھر کفارے کی بھی صورت اس میں بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا مقسم بھی کے طور پر ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن جو عرفی قسمیں ہمارے یہاں رائج ہیں، غیر خدا کا نام لینا، وہ شرعاً درست نہیں ہے، اور ایسی قسم اگر کھائی جائے گی تو وہ شرعاً معتبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ جی جناب، پروگرام کی پہلی کال۔ السلام علیکم۔ معذرت، یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ بات بات پہ قسم کھانا، ہمارے عرف میں قسم کی بہت ساری صورتیں اور شکلیں نظر آتی ہیں، اور خواتین کے ساتھ یہ معاملہ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے، اور یہ چونکہ دین اور خواتین ہے تو ہم خواتین ہی کی زیادہ بات کریں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ در حقیقت قسم کی اقسام کتنی ہیں جناب، اور کون کون سی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مطہرہ نے جو قسم کی اقسام بیان فرمائی ہیں وہ تین ہیں، جو کہ یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ، یہ تین ہیں، جس میں سے پہلی جو ہے یمین لغو، یہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ایسی قسم ہے کہ جو اتنی زیادہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، اور اس کی اگر آپ مثال سمجھیں تو یہ وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ کوئی شخص ارادتاً کوئی بات غلط بیانی نہ کر رہا ہو، وہ بظاہر تو غلط بیانی ہوگی لیکن وہ ارادتاً غلط بیانی نہیں ہوگی۔ فار ایگزامپل، میں گھر میں جب موجود تھی تو کوئی فار ایگزامپل عبداللہ گھر میں تھا، اب میں گھر سے باہر گئی، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ عبداللہ گھر میں ہے، میں نے کہا جی ہے، میں قسم کھاتی ہوں گھر میں ہے، جبکہ میرے پیچھے وہ جا چکے تھے۔ تو اب میں اپنے انفارمیشن کے مطابق صحیح بول رہی ہوں، لیکن حقیقتاً وہ حقیقت حال کے مطابق نہیں ہے۔ اچھا، تو اب یہاں پر یہ جو قسم ہے یہ یمین لغو کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں قرآن پاک ہمیں یہی رہنمائی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی الایمانکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی لغو قسم کا مواخذہ نہیں فرماتا۔
تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ انٹینشنلی غلط بیانی نہیں کی جا رہی ہوتی اور نہ ہی اس کا کوئی کفارہ ہوتا ہے. دوسری آتی ہے یمین غموس. یمین غموس یہ ہوتی ہے کہ انسان ارادتاً غلط بیانی کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ واقعہ پیش نہیں آیا لیکن ہم قسم کھا کر بولیں کہ ہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے. اب آپ چونکہ انٹینشنلی غلط بیانی کر رہے ہیں اور جھوٹ اور غلط بیانی کو شریعت مطہرہ نے شدید ناپسند فرمایا ہے, لہٰذا اس سبب سے اس کے اوپر گناہ تو ہوگا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا. یعنی یہ پاسٹ ٹینس میں اگر کوئی ماضی کی قسم اٹھاتا ہے, جھوٹی قسم, جھوٹی کوئی بات, واقعے کے خلاف کوئی قسم کھائی جائے کہ جو چیز نہیں ہوئی ہم آپ اس کے مقابلے میں بولیں کہ ہاں یہ ہوئی ہے اور اس کے اوپر قسم کھا لیں. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور انٹینشنلی کریں کہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ چیز نہیں ہے. اور تیسری کہلاتی ہے یمین منعقدہ. یہ وہ قسم ہوتی ہے کہ جو نارملی کافی دیر سے ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. ہم قسم کی تیسری جو قسم ہے وہ اس کال کے بعد لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پیاری بہن, عالیہ بات کر رہی ہوں. کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں. عالیہ بہن کیسی ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. مفتی صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرنا ہے. بہت خوبصورت ٹرانسمیشن تھی مفتی صاحب کی ساری رمضان میں. ماشاء اللہ. دو سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر ایک بچی 11 سال کی عمر کی ہے, بالغ ہوگی, تو کیا اب اس کو سر پہ دوپٹہ اڑانا یا مطلب پردہ وغیرہ احکامات شروع ہو جائیں گے یا کوئی رعایت ہوگی ابھی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی ہے 9 سال کی, وہ بالغ نہیں ہے لیکن اگر وہ نماز پڑھتی ہے تو کیا اس کے لیے بھی ستر کے وہی احکام ہوں گے یا چھوٹا سا دوپٹہ یا ہاتھ سلیوز میں بھی وہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ کیپری وغیرہ جیسے بچیوں نے پہنی ہوتی ہے تو نماز ادا کرے گی تو ہو جائے گی یا پوری ستر کور کرانا ہی ہوگی نابالغ بچی کے لیے؟ ٹھیک ہے, یہی سوالات ہیں عالیہ بہن. جزاک اللہ. جی جی جزاک اللہ. آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کے سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں, انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے. در حقیقت مفتی صاحب کی جو ٹرانسمیشن رہی, چاہے وہ ڈیجیٹل کی ہو یا ہمارے کیو ٹی وی کی ہو, بہترین. میں خود بہت بڑی فین ہوں آپ کی. اچھا, میں بات کو آگے بڑھاؤں گی اور آپ تھرڈ قسم بتا رہی تھی قسم کی. یمین منعقدہ وہی ہوگی جیسا بھی انہوں نے بیان فرمایا کہ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا کسی محترم چیز کا ذکر کیا جائے جو کہ حقیقت حال کے مطابق بھی ہو. اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے مطابق کام نہیں کرتا تو پھر اس پر کفارہ لازم ہوتا ہے, اور کفارہ جو ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان فرما چکا ہے. تو یہ 3 قسمیں, ایک تو ہو گئی لغو جس میں نہ کفارہ ہوتا ہے نہ گناہ گار ہوگا انسان, اور دوسری ہے غموس جس میں انسان گناہ گار ہوگا لیکن کفارہ نہیں ہے, اور تیسری جو قسم ہے وہ منعقدہ ہے جس میں انسان گناہ گار بھی ہوتا ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ مستقبل کے کسی کام کے لیے قسم اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے جناب. مفتی صاحب میں آپ کی سمت آ رہی ہوں اور دونوں بہنوں نے جو گفتگو کی ہے قسم کے تعلق سے, اقسام کے تعلق سے, تعریف کے تعلق سے, آپ اس پہ تبصرہ فرمائیں گے یا میں کوئی اگلا سوال آپ سے شامل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قسم جن الفاظ سے منعقد ہوتی ہے ان پہ ویسے تو سیر حاصل گفتگو ہو گئی, بس 1-2 چیزوں کا میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے عرف میں رائج ہے. بعض اوقات لوگ ایسے کرتے ہیں کہ کلمہ طیبہ پڑھ دیتے ہیں, کلمہ بھرنا جسے ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے, کہتے ہیں لا الہ الا اللہ میں یہ کام کروں گا, یا لا الہ الا اللہ میں یہ کام نہیں کروں گا. صرف اتنا کہا یا پورا کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ کام نہیں کروں گا یا میں یہ کام کروں گا. تو یہ اس موقع پر کلمہ پڑھ کر یہ بات کہنا, چاہے پورا کلمہ طیبہ پڑھا جائے یا کلمہ طیبہ کا پہلا جز لا الہ الا اللہ پڑھا جائے, تو یہ بھی قسم شمار ہوتی ہے. اچھا, اس طرح اب جو جملہ استعمال کریں گے, بولیں گے مستقبل کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی بات اگر کریں گے اس طرح, تو یہ بھی قسم شمار ہے, اور اسے بھی اگر توڑیں گے تو توڑنے پر کفارہ ہوگا. اور حضرت یہ بات اگر ماضی کے ساتھ کوئی کہے, ماضی کے ساتھ کہے تو اگر وہ سچی بات تھی پھر تو حرج نہیں, لیکن اگر وہ جھوٹی بات تھی تو ایسا کرنا گناہ ہے. اور بعض صورتوں میں تو بعض فقہاء نے بڑا سخت حکم لگایا, بعض صورتوں میں کفر تک چلا جاتا ہے, ایسے نہیں کہنا چاہیے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ اس طرح کے کلمے کہتے ہیں کہ خدا گواہ ہے یا اللہ جانتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا یا میں نے ایسا کیا. اگر سچی بات پہ کہا ہے پھر تو حرج نہیں, لیکن اس میں بھی جان بوجھ کے قصدن بار بار اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے. ان الفاظ کے استعمال سے گریز کرنا ہی بہتر ہے. لیکن اگر جھوٹی بات پر کہا ہے تو اس پر کئی فقہاء نے یہ فرمایا کہ ایسا کرنا کفر ہے, اور بعض فقہاء نے تو تصریح کی کہ مفتہ بھی یہ ہے. بعض تو یہ کہتے ہیں کہ فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ اگر اس طرح کہہ دیا کہ اللہ جانتا ہے میں نے یہ کام کیا یا اللہ جانتا ہے ایسا ہوا ہے اور اسے پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا,
یعنی جھوٹی بات پر یہ اس طرح کہہ رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے، یا جھوٹی بات پر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ گواہ ہے، تو یہ کفر ہے. اس صورت میں جو ہے بندہ کافر ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے کلمات استعمال نہیں کرنے چاہیے. اس طرح بعض لوگوں کو یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ کہیں ان کا جھگڑا ہو جائے تو اب وہ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اگر میں نے ایسا کیا ہو تو مجھے کلمہ نصیب نہ ہو مرتے وقت، یا مجھے حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب نہ ہو، یا مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. تو اب یہ جو اس طرح کے کلمے ہیں، ان سے قسم تو نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی بہرحال سخت کلمات ہیں، نہیں بولنے چاہیے. سچی بات پہ بھی نہیں کہنے چاہیے. اور جھوٹی وغیرہ کہیں تو یہ تو خود اپنے منہ سے اپنے لیے بد دعا کرنا ہے. جی کہ یہ سیدھی سیدھی بد دعا ہے نا، کہ آپ ایک غلط بات پہ، جھوٹی بات پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر ایسا ہوا ہے یا ایسا نہیں ہوا تو مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، تو اپنے لیے بد دعا کر رہے ہیں. یا یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حضور کی شفاعت نصیب نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آپ اپنے لیے بد دعا کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی بد دعائیں نہیں کرنی چاہیے. محرومی کی بات ہے، شقاوت کی بات ہے، بدبختی کی بات ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں کال ہے. جی بہت شکریہ حضرت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں آپ؟ کٹھیالہ شیخا سے بنت قمر عباس بات کر رہی ہوں. بنت قمر عباس، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پیاری بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ بس شکریہ ندا باجی. یہ پوچھنا تھا کہ مخصوص ایام میں ایک دفعہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اگر غسل کر لیں اس کے بعد پھر طبیعت خراب ہو جائے تو اچھا ٹھیک ہے، تو پھر کیا اچھا نماز پڑھ لینی چاہیے؟ مدت ختم ہو جاتی ہے تو. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اور کوئی سوال ہے؟ جی اور پوچھیے. جب ہونٹ پھٹ جاتا ہے، ہونٹ پھٹ جاتا ہے نا، جی ہونٹ پھٹ جاتا ہے اچھا صحیح. تو اس میں پتہ بلڈ نکلتا ہے. اس میں اگر زیادہ بہہ جائے تو اتنا ہو کہ نیچے کپڑے کے ساتھ صاف کرتے رہیں، زیادہ نہ بہے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہونٹوں کے تعلق سے پوچھ رہی ہیں. بعض اوقات بعض بہنوں کے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، خون نکلتا ہے، تو کیا وضو قائم رہے گا یا نہیں؟ بہت شکریہ بنت قمر عباس بہن، آپ نے ہمیں کال کیا. آپ کے دونوں سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں. جی مفتی صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی؟ جی میں گزارش کر رہا تھا کہ کن صورتوں میں قسم ہو جاتی ہے. ایک تو الفاظ کا بتایا کچھ، اور ایک ہے قسم توڑنے کے حوالے سے. جی قسم توڑنا بعض صورتوں میں ناجائز ہے، بعض صورتوں میں قسم توڑنا ناجائز نہیں بلکہ مباح ہوتا ہے. اور بعض صورتوں میں قسم توڑنا مستحب بھی ہوتا ہے، یعنی ثواب کا کام ہوتا ہے. اور بعض صورتوں میں قسم توڑنا واجب ہو جاتا ہے، واجب کے درجے میں چلا جاتا ہے. اچھا قسم توڑنا ناجائز کب ہے؟ ناجائز اس وقت ہے کہ جب آپ نے کسی فرض یا واجب کام کی قسم کھائی ہو. تو آپ قسم نہ بھی کھاتے تو بھی آپ پر فرض یا واجب تھا، لیکن آپ نے قسم کھا کے مؤکد کر دیا. اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہے، اس قسم کو توڑنا گناہ ہے، ناجائز ہے. یہ قسم توڑیں گے تو ناجائز ہوگا. اللہ وہ قسم کے جو مباح کام کی ہو، کہ جس کام کا کرنا نہ کرنا مباح ہو، جائز ہو، نہ ثواب ہے نہ عقاب ہے، اس کی اگر آپ نے قسم کھائی ہے تو اس قسم کو توڑنا جائز ہے، لیکن قسم کو باقی رکھنا یہ افضل ہے، اولا ہے. پھر ہے وہ قسم جس قسم کا توڑنا مستحب ہے، یعنی آپ نے قسم کھائی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی، لیکن اس کام کا الٹ جو ہے برعکس، یعنی اگر کرنے کی قسم کھائی ہے تو اسے نہ کرنا بہتر تھا، نہ کرنے کی قسم کھائی ہے لیکن اسے کرنا بہتر تھا. تو اس صورت میں مستحب یہ ہے کہ وہ قسم توڑ دی جائے. اور واجب کب ہے؟ جب آپ نے کسی گناہ کی قسم کھا لی. تو گناہ تو ویسی گناہ تھا، قسم کھا کے آپ نے مؤکد کر لیا، تو اس قسم کو توڑنا آپ پر واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے. لیکن یہاں یہ پیش نظر آئے کہ یہ جو میں نے تقسیم بیان کی نا قسم توڑنے کی، کہ قسم توڑنا مباح ہے یا قسم توڑنا ناجائز ہے یا قسم توڑنا مستحب ہے یا قسم توڑنا واجب ہے، ان سب صورتوں کے اندر اگر یمین منعقدہ ہے تو ان سب صورتوں کے اندر کفارہ بہرحال ہوگا. کفارے کی معافی نہیں ہے، یعنی جن صورتوں میں قسم توڑنا مستحب ہے اس میں بھی کفارہ بہرحال ادا کرنا ہے. قسم توڑنا جہاں واجب ہے وہاں بھی اگر آپ قسم توڑیں گے تو کفارہ بہرحال آپ دیں گے اس قسم توڑنے کا. ہاں باقی قسم توڑنا کیا تھا، اگر قسم نہیں توڑی تو بھی وہ آپ گناہگار ہوں گے. اگر واجب جس کا توڑنا واجب تھا نہیں توڑی تو آپ گناہگار ہوئے، لیکن توڑ دی تو اب آپ نے صحیح کیا، اچھا کیا، شریعت کے حکم پر عمل کیا، کیونکہ آپ نے غلط قسم کھا لی تھی، لیکن آپ اس کا کفارہ بہرحال دیں گے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. میرا نام رخسانہ ہے. تو میرے دو سوال ہیں. جی رخسانہ. پہلا سوال یہ ہے جی کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی زندگی بھی اور اس کا قسمت اچھی ہے یا بری ہے تقدیر لکھ دی جاتی ہے. جی تو یہ دعا دی جاتی ہے کسی جو بھی بڑوں کی دعا بھی دیتے ہیں کہ آپ کی عمر لمبی ہو، آپ کی قسمت اچھی ہو.
جی تو کیا یہ دعا فائدہ دیتی ہے یا اس سے عمر میں یا قسمت اچھی ہو جاتی ہے اس سے؟ تو ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ شہید جو ہے اس کی ایک تو ہوتا ہے میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے، جی. تو اس کے علاوہ بھی کئی قسمیں ہیں شہادت کی کہ جو شہید ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی فرق ہے کہ سب کے لیے یہی ہے کہ وہ زندہ ہے ان کو رزق دیا جاتا ہے، یہ جو فضیلت ہے یہ سب کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی، اور آپ کے دونوں سوال رخسانہ بہن میں نے نوٹ کر لیے ہیں. اس موقع پہ ایک بریک شامل کرنی ہے جناب. مجھے بریک پہ جاتے ہیں، آپ درود پڑھتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں آج ہم بات کر رہے ہیں قسم یا یمین کے تعلق سے. ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں اور مفتی صاحب آن بی پر براہ راست ہماری رہنمائی کے لیے تشریف رکھتے ہیں. جناب عالمہ صفا فاطمہ، اگر قسم توڑ دی جائے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو شرن قسمیں کھانا جائز ہے، اگر بالفرض کسی نے وہ قسم کھائی ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے. اگر بالفرض ایسے کلمات ادا کیے ہیں جو شرن قسم شمار ہوتے ہیں تو پھر ان کی پاسداری بھی کی جائے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا. بہرحال اگر کوئی شخص قسم توڑ دیتا ہے یا شریعت کسی صورتحال میں، جیسا کہ ابھی وضاحت کی گئی کہ شرن ایسی صورت ہے کہ قسم توڑنے کا ہی حکم دیا جائے گا اور ضروری ہے کہ اس قسم کو توڑ دیا جائے، بہرحال دونوں صورتوں میں کفارہ واجب ہوگا. اور کفارہ سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. 3 آپ کے پاس آپشنز ہیں. سب سے پہلے یہ کہ ایک غلام کو آزاد کرنا، جو کہ اس وقت ممکن نہیں ہے، تو پھر باقی 2 صورتیں ہمارے پاس رہ جاتی ہیں. 10 مساکین کو یا تو کھانا کھلایا جائے یا پھر 10 مساکین کو کپڑے پہنائے جائیں. اگر کھانا کھلانے کی بات کریں تو وہی صدقہ فطر کی مقدار ایک شرعی فقیر کو دی جائے، ایک ضرورت مند کو دی جائے، اور اس طرح 10 فقراء کو آپ یہ رقم دے سکتے ہیں. کھانا بھی کھلا سکتے ہیں اور رقم بھی دے سکتے ہیں. اگر کھانا کھلائیں گے تو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے گا اور اوسط درجے کا کھانا کھلانے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اگر لباس کی بات کریں تو اوسط درجے کا لباس 10 مساکین کو، 10 ضرورت مندوں کو پہنایا جائے اور الگ الگ 10 مساکین کو یہ لباس دیا جائے گا. اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کفارہ لازم ہونے کی صورتیں بتائی جا رہی ہیں، ضروری ہے کہ قسم کے الفاظ زبان سے ادا بھی کیے ہوں. بعض اوقات ذہن میں کوئی بات آ جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ قسم ہماری شرن معتبر بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا، تو دل میں آپ نے جو کچھ بھی سوچا وہ شرن قسم نہیں کہلائے گی اور اس پر کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا. زبان سے الفاظ بھی قسم کے ادا کیے ہوں تب ہی قسم کے اوپر کفارہ واجب ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک کنڈیشن یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی ایک ہی بات کے لیے کئی الفاظ قسم ذکر کر دیتے ہیں. واللہ، تاللہ، باللہ، اس کے بعد اپنی بات ذکر کر دی جس پر قسم کھانی ہے، تو یہ 3 الگ الگ قسمیں شمار ہوتی ہیں. تو 3 جگہ ہوگا کفارہ؟ جی بالکل. آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ مرنے کے بعد کفارہ ساقط نہیں ہوتا. اگر بالفرض کوئی شخص مرض الموت میں ہے یا شدید بیمار ہے اور اس کو یاد ہے کہ اس کی کسی قسم کی وجہ سے کفارہ واجب ہوا تھا، تو پھر وصیت کرنی چاہیے ایسی صورت میں، کیونکہ مرنے کی صورت میں چونکہ قسم کا کفارہ ساقط نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کے جو ورثاء ہیں وہ قسم کا کفارہ ادا کریں گے. اچھا ٹھیک ہے جناب. کون سی قسم پہ کفارہ عائد نہیں ہوتا؟ جیسے کہ ابھی عرض کیا کہ 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے یمین لغو اور ایک یمین غموس، جن پر کفارہ عائد نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ ہمارے عرف میں نا کچھ قسمیں عام ہیں، جیسے کہ کسی کوئی کہتا ہے تمہارے سر کی قسم، میرے بچوں کی قسم، یا تمہارے بچوں کی قسم. اس طرح کی جو قسمیں ہوتی ہیں یہ لغو ہوتی ہیں، ان کے کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یعنی شرعی اعتبار سے اس پر کفارہ تو لازم نہیں ہوتا، لیکن شریعت مطہرہ پسند نہیں فرماتی. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہر بات پر قسم کھاتے رہتے ہیں، اور ایسے ہی کوئی کسی کے سر کی قسم، کسی کے کچھ ہر چیز کی قسم کھا لیتے ہیں. تو کثرت سے قسم کھانے کی بھی ممانعت فرمائی ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ناپسند فرمایا، اور احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھانے سے، یعنی کثرت سے قسم کھانے سے منع فرمایا. تو اس لیے احتیاط کریں کہ ایک تو یہ کہ کثرت سے قسم نہ کھائیں، اور دوسرا یہ کہ اگر قسم کھانی ہے تو پہلی بات یہ کہ کوئی امپورٹنٹ معاملہ ہو جس کے اندر ضرورت ہو تو پھر لیں، اور اگر استعمال کریں اس کو تو پھر شرعی تقاضوں کے مطابق کریں، اور اگر علم نہ ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کے حوالے سے گفتگو نہ ہی کی جائے، کیونکہ بغیر علم کے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں یقیناً غلطیاں میں انسان پھنس جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر ایک کفارہ بن رہا ہوتا ہے لیکن وہ کفارہ ادا نہیں کرتا، ان کو
وہ دھیان بھی نہیں دیتے. اور بعض اوقات یہ اپنے کثرت سے قسم کھانے کی وجہ سے گناہگار ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کو ایک عادت بنا لیتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ علم حاصل کریں، اور جب تک کہ علم نہ ہو تو اس کام سے رکا جائے اور اس کو نہ کیا جائے جس کا علم نہ ہو. ماشاء اللہ. مفتی صاحب آپ تبصرہ فرمائیں گے؟ ہمیں کالرز کے سوال. قسم کے کفارے کے حوالے سے ایک ضروری وضاحت ہے کہ قسم کا کفارہ جو بیان ہوا یہ ہے، اور اگر اس پر اس کی قدرت نہ ہو، اس کی استطاعت نہ ہو تو اس صورت میں روزہ رکھا جائے گا. 3 روزے رکھے جائیں گے قسم کے. اچھا. یعنی پہلی صورت ہے غلام آزاد کرنا. غلام آزاد کرنا چونکہ آج کل ہوتا نہیں ہے، تو پھر 10 مساکین کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلانا، یا 10 مساکین کو کپڑا دینا اوسط درجے کا، یہ کفارہ ہے. اس میں اجازت ہے، آپ کپڑا دینا چاہیں کپڑا دے دیں، کھانا کھلانا چاہتے ہیں کھانا کھلا دیں. اگر کھانے یا کپڑے کی جگہ آپ رقم دینا چاہتے ہیں تو ایک صدقہ فطر کی مقدار 1 مسکین کو وہ آپ دے سکتے ہیں، یعنی 10 صدقہ فطر آپ دیں گے تو یہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اتنی استطاعت نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ آپ 10 مساکین کو کھانا کھلا سکیں 2 وقت کا، یا 10 مساکین کو کپڑا دے سکیں، یا اس کی رقم دے سکیں، صدقہ فطر دے سکیں، تو اس صورت میں اب حکم یہ ہے کہ آپ روزے رکھیں گے 3 روزے. لیکن اس میں خوب یاد رہے کہ یہ روزے رکھنے کا آپشن اسی وقت ہے جب کہ 10 مساکین کو کھانا دینے یا کپڑا دینے یا رقم دینے کی استطاعت نہ ہو تو روزے رکھ سکتے ہیں، ادروائز نہیں رکھ سکتے. یعنی آپشن آپ کے پاس صرف کھانا کپڑا اور رقم دینے کا ہے، اس کی استطاعت نہ ہو تو یہ آپشن ہے روزے کا. اگر اس کی استطاعت ہے تو پھر آپ یہ روزہ رکھ کے نہیں چھوڑ سکتے. اور روزے جو 3 رکھے جائیں گے وہ بھی لگاتار رکھے جائیں گے. اس میں اگر آپ کوئی ناغہ کر دیں گے، چاہے وہ شرعی عذر کی بنا پر ہی کیوں نہ ہو، جیسے خاتون ہے اس کے اگر مخصوص ایام شروع ہو گئے تو بھی اگر ناغہ آ گیا تو اب وہ روزہ پچھلا کالعدم ہو جائے گا، اثر 9 رکھے جائیں گے. یعنی 3 روزے لگاتار رکھنا ضروری ہے. پھر اور ایک ضروری وضاحت اور بھی اس کے اندر ہے، وہ یہ کہ پہلے بھی ایک دفعہ یہ سوال آیا تھا کہ ایک خاتون نے اس طرح 1 مسکین کو دے دیا تھا. تو اگر 1 مسکین کو آپ نے کھانا کھلانا ہے، یا 1 مسکین کو آپ نے کپڑے دینے ہیں، یا 1 مسکین کو رقم دینی ہے، تو پھر آپ یک مشت نہیں دے سکتے، 10 دن تک الگ الگ دیں گے. یعنی آپ اسے 1 ہی مسکین کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو 10 دن تک 2 وقت کا کھانا الگ الگ کھلائیں گے، یا اسے کپڑا دینا چاہتے ہیں تو 10 روز تک آپ الگ الگ کپڑا دیں گے، یا اسے اگر آپ رقم دینا چاہتے ہیں تو 10 دن تک الگ الگ ایک صدقہ فطر کی مقدار آپ اسے رقم. آپ نے وضاحت فرما دی، کئی بار ان بہن نے کال کی تھی، اس کے بعد بھی انہوں نے کال کر کے کہا کہ اور اگر اس طرح نہیں کیا تو باقاعدہ فقہا کی تصریح موجود ہے کہ کفارہ ادا نہیں ہوا. اگر 1 مسکین کو آپ نے یک مشت کھانا کھلا دیا یا یک مشت کپڑے دے دیے، بھلے 10 سوٹ دے دیں آپ اس کو، لیکن اگر آپ نے یک مشت دے دیے آپ کا کفارہ ادا نہیں ہوا. اگر آپ نے اسے یک مشت 10 صدقہ فطر کی رقم دے دی ہے تو بھی کفارہ ادا نہیں ہوا. ایک ایک کر کے آپ کو دینا ضروری ہے اگر 1 مسکین کو دینا ہے تو. باقی یہاں اگر آپ 10 مساکین کو دینا چاہتے ہیں پھر تو اکٹھا بھی دیا جا سکتا ہے. ایک ہی دن میں آپ 10 مساکین کو کھلا دیں 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر، یا 10 مساکین کو کپڑے دے دیں، یا 10 مساکین کو الگ الگ ایک ایک صدقہ فطر کی مقدار اکٹھی دے دیں ایک ہی دن میں تو ٹھیک ہے. لیکن 1 مسکین کو اگر دینا ہے تو پھر 10 روز تک کرنا یہ عمل ضروری ہے. صحیح. عالیہ بہن نے پوچھا مفتی صاحب، ایک تو آپ سے دعا کے لیے کہا ہے، آپ ان کے لیے دعا فرما دیجیے. قسم کے حوالے سے بھی ایک یہ وضاحت اور بھی کہ جی یہ سب سے قریبی اور معظم رشتہ انسان کے لیے باپ دادا کا ہوتا ہے. تو حضور جان عالم علیہ السلام نے خود منع فرمایا کہ باپ دادا کی قسم نہ کھاؤ. اور دوسری جگہ حدیث میں یہ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے منع کی ہے تمہیں باپ کی قسم کھانے سے. تو جو قسم کھانا چاہتا ہو تو وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے. تو یعنی جب اتنے قریبی رشتہ اور اتنا معظم رشتہ اس کی قسم کھانے سے منع کر دیا گیا ہے تو کوئی اور قسم تو کسی کی کھائی ہی نہیں جا سکتی. تو صرف قسم وہی انہی چیزوں کی کھائی جا سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء کی یا ان صفات کی جن کا رواج ہے، یا وہ کلمات جن کا ذکر پہلے ہوا. آپ نے کر دیا. ٹھیک ہے حضرت. یہ پوچھتی ہیں کہ ان کی بیٹی 11 سال کی ہے، بالغ ہے، سر پہ دوپٹہ اور جو پردے کے احکام ہیں وہ اس کے لیے ویسے ہی ہوں گے جو ایک خاتون کے لیے ہوتے ہیں، یا کچھ رعایت ہے؟ جب بچی بالغ ہو گئی تو اب اس کے اوپر تمام احکام بالغہ والے جاری ہوں گے. جس طرح بالغ مرد و زن پر نماز روزہ فرض ہوتا ہے اس پہ بھی نماز روزہ فرض ہے. جس طرح بالغہ خاتون پہ پردہ کرنا غیر محرم سے ضروری ہے، وہ سارے احکام اس پہ بھی لاگو ہوں گے. سر پہ دوپٹہ بھی اڑایا جائے گا اور نماز کی بھی تلقین کی جائے گی، بلکہ تھوڑی سختی کرنے کی بھی اجازت ہے والدین کو، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے. اور 9 سال کی بچی ہے، اس کی وہ بالغ نہیں ہے مگر نماز پڑھتی ہے تو اس کے ستر کے احکام کیا؟ 9 سال کی بچی جو ہے وہ اگر بالغ نہیں ہے تو بہرحال قریب بلوغ ضرور ہے. مراہق ہے تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اسے آپ ستر کی رعایت کرائیں. لیکن اگر وہ ستر کی رعایت نہیں کرتی تو گناہگار تو نہیں ہے، لیکن اس بچی کو یہ عادت ڈالیں، کیونکہ اب وہ بالغ ہونے کے بالکل قریب ہو گئی ہے، اسے ابھی سے عادت ڈالیں. ابھی سے عادت ڈالیں گے تو آگے
وہ یہ عادت اسے کام آئے گی. ٹھیک ہے. تو نماز اور بالخصوص عبادات کے حوالے سے میرا تو کہنا یہ ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو عبادات کا پروٹوکول سکھانا چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں یہ عادت ہوتی ہے نا, بچپن میں کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں سے تھوڑا سا کھا لو, خیر ہے, چھوٹا روزہ رکھ لو, آدھے دن کا روزہ رکھ لو, 1 پہر کا روزہ رکھ لو, 2 پہر کا روزہ رکھ لو. تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں. آپ بچوں کو شروع سے ہی جو عبادت کا طریقہ کار ہے شروع سے آپ ان کو وہی عادت ڈالیں. سبحان اللہ. اگر آپ نے بچپن میں ان کو اس طرح کے جو ہے وہ دروازے دکھانا شروع کر دیے تو وہ آگے چل کے بچے پھر ان کی عادتیں بعض اوقات پختہ ہو جاتی ہیں اور پھر وہ پوری طرح عبادت ادا نہیں کرتے. تو شروع سے ان کو آپ عبادت کی کامل ادائی کا ہی ذہن دیں اور اسی کی ترغیب دلائیں اور اسی پر عمل کروائیں. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بنت قمر عباس نے پوچھا ہے مخصوص ایام میں غسل کے بعد اگر دوبارہ معاملہ ہو گیا تو پھر نماز کا کیا حکم ہوگا؟ 10 دن کے اندر اگر ہو گیا تو وہ پھر یہ سمجھا جائے گا کہ عادت تبدیل ہو گئی ہے, اس لیے دوبارہ غسل کرنے کے بعد ہی جو ہے پاک ہونے کے بعد ہی نماز پڑھی جائے گی. باقی اس میں جو ہے وہ مزید تفصیلات ہیں, مختلف صورتیں ہیں, وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس میں جو ہے وہ تفصیلی جب پروگرام طہارت پہ کریں گے تو اس میں تفصیلی صورتیں. ہونٹوں کے تعلق سے اگر کسی بہن کا ہونٹ پھٹتا ہے, اس میں سے خون بہتا ہے تو کیا وضو ٹوٹے گا؟ ہونٹوں سے اگر پھٹنے کی صورت میں خون اگر اتنا تھا کہ وہ بہہ جاتا اور خشک صاف کپڑے سے صاف کرنے کی وجہ سے نہیں بہا, اگر بہنے کے قابل تھا پھر تو وضو ٹوٹ گیا. اور اگر بہنے کے قابل نہیں تھا, صرف معمولی سی چمک تھی, اوپر چمک رہا تھا اور آپ نے صاف کر دیا ایسے, تو صرف خون کا ظاہر ہونا یا صرف چمکنا معمولی سا, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا, بہنے سے ٹوٹتا ہے. دم سائل وضو توڑتا ہے. سائل کا معنی ہوتا ہے بہنے والا. رخسانہ بہن نے پوچھا ہے کہ انسان کی جو قسمت ہے, جو تقدیر ہے, وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے اس کی پیدائش سے قبل. جو بڑے بوڑھے دعا دیتے ہیں بزرگ ہمارے کہ تمہاری عمر لمبی ہو, تمہاری قسمت بھلی ہو, اچھی ہو, کیا یہ دعا فائدہ کرے گی؟ یہ دعائیں بالکل فائدہ دیتی ہیں. یہ دعائیں مانگنی چاہیے, ان دعاؤں سے منع نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ بزرگ مہر بننے کی کوشش کرتے ہیں, زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح بعض روایات کو دیکھ کر تو کہتے ہیں کہ جناب اگر بچی کو یہ کہہ دیا اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے تو نصیب تو پہلے سے طے ہے, تو اس طرح کہنا جائز نہیں ہے. بالکل جائز ہے. کابر اسلاف سے ثابت ہے, سرکار عیسیٰ السلام کے دور سے لے کر آج تک بڑوں کا عرف اور رواج یہی ہے کہ اس طرح کے کلمات کہہ رہا ہوں میں, خاص یہی کلمات نہیں, اس طرح کے کلمات آپ کو احادیث میں بھی ملیں گے, صحابہ کرام رضوان کے عرف میں بھی ملیں گے, اہل بیت اطہار کے عرف میں بھی ملیں گے, بزرگان دین رحمہ اللہ کے عرف میں بھی ملیں گے, اور بزرگان دین کے علاوہ جو اکابر علماء ہیں ان کے کلمات بھی آپ کو ان کی کتابوں میں ملیں گے, ان کے اشعار میں بھی ملیں گے. اس طرح کے کلمات موجود ہیں. دعا بہرحال فائدے سے خالی نہیں ہوتی, اور جب اس طرح کی دعائیں دی جاتی ہیں تو ان دعاؤں کی برکت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے. نصیب تو یہ بات ٹھیک ہے یہ کہ طے ہے پہلے سے, وہ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر مبرم ہے وہ نہیں ٹلتی, وہ دعا سے بھی نہیں ٹل سکتی. تقدیر مبرم نہیں ٹلتی. تقدیر معلق بہرحال ٹل جاتی ہے, تقدیر مشابہ مبرم ہوتی جو معلق ہے لیکن مشابہ مبرم ہوتی ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے, مبرم نہیں ٹلتی. لیکن دعا بہرحال فائدے سے خالی نہیں ہوتی, کیونکہ ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے مبرم ہے کیا معلق ہے. ہمیں مطلق دعا کا حکم دیا گیا ہے, تو ہم نے دعا مانگنی ہے, ہم دعا کریں. باقی جو مبرم اور معلق کا معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے. اور ضروری نہیں ہوتا کہ دعا میں جو چیز مانگی جا رہی ہے وہی چیز بعین ہی دی جائے. وہ چیز نہ بھی ملے, اس کی برکت سے کوئی مصیبت ٹال دی جائے, یا بڑی مصیبت چھوٹی مصیبت سے تبدیل کر دی جائے, یا اس دعا کا ثواب ذخیرہ کر دیا جائے, سٹور ہو جائے آخرت کے لیے, اور آخرت بندے کو ثواب ملے. جیسا کہ وہ ہے بھی صحیح روایت میں کہ جب ثواب بندہ بروز قیامت دیکھے گا ان دعاؤں کا کہ جو دعائیں دنیا میں بظاہر قبول نہیں ہوئی تھیں, تو تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی ظاہری طور پر دنیا میں, اور سب کا ثواب مجھے یہاں مل جاتا. تو اس لیے دعا فائدے سے خالی نہیں ہوتی, اور بزرگ دیں یا خود آپ ایسی دعا کریں اس کی بالکل اجازت شریعت اس سے منع نہیں کرتی. ٹھیک ہے جناب. میدان جنگ میں یہ شہادت کے تعلق سے پوچھ رہی ہیں کہ فضیلت سب کے لیے ہے, ہر قسم کے لیے؟ انہوں نے یہ پوچھا کہ بعض شہید حکمی ہوتے ہیں, جیسے مخصوص امراض والے کے لیے بھی آیا ہے کہ ان کی جو شہادت ہے وہ شہادت حکمی ہے, تو فضیلت سب کے لیے برابر ہے؟ سب کے لیے بالکل برابر نہیں ہے. ظاہری بات ہے جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے, شہید الدنیا والآخرہ ہے, شہید حقیقی ہے, اس کا اجر ہے, اس کے بالکل مثل نہیں ہے. ہاں یہ شہید حکمی جو ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے, لیکن ظاہری بات ہے یہ اس کے مقابلے میں کم ہے. اس
اس کا جو مرتبہ ہے وہ اس کا مرتبہ زیادہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم شکر گزار ہیں مفتی صاحب آپ کے. عالمہ صفا فاطمہ آپ کا بہت شکریہ, اور عالمہ صدف ذوالفقار آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں, ہمیں کالز کرتے ہیں, اپنے جو شرعی مسائل ہیں وہ اس پلیٹ فارم تک لے کے آتے ہیں, اور الحمدللہ یہاں مستند علماء ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, عالمات موجود ہوتی ہیں, تو تسلی بھی ہو جاتی ہے, تشفی بھی ہو جاتی ہے. اللہ ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے, اور اللہ ہم سب کی اس سعی کو, اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے, اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.